ویڈیوز کی شکل میں ہیں، دونوں میں نے اپنے ٹویٹر پہ شیئر کیے ہیں۔ ایک پروپوزل جو ہے ویڈیو میں وہ یہ کہتا ہے کہ 26 نومبر کا جو قتل عام کیا گیا ہے سویلینز کا، ڈیموکریسی پروٹیسٹرز کا، اس کے نتیجے میں پاکستانی فوج جو اپنی 2 درجن سے زیادہ کمرشل پروڈکٹس بناتی ہے، جس میں سیمنٹ بھی ہے، جس میں سیریلز بھی ہیں، جس میں کارن فلیکس بھی ہے، جس کے اندر پتہ نہیں دودھ بھی ہے، جس کے اندر کھاد بھی ہے، اس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بسکٹس بھی ہیں، ان کا عوام کو بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پریکٹیکل قسم کا ایک پروپوزل ہے، اسی لیے میں نے اس کو ٹویٹ پہ ریکمینڈ بھی کیا ہے۔ پریکٹیکل اس لیے ہے کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ایکسپیٹ اپنے ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں۔ وہ پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ جو ایکسپیٹس ہیں وہ محنت کش ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد اور پرسنٹیج جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین میں ہے، اور ان کو ہر مہینے اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، بہنوں کی شادیاں کروانی ہیں، بیمار باپ کے لیے پیسے بھیجنے ہیں، ماں کا علاج ہے، مختلف چیزیں ہیں، وہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے۔ لیکن یہ چیز بڑی ممکن ہے، بیکاز سیمنٹ ہو یا سیریل ہو یا بسکٹ ہو، اس کا الٹرنیٹ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے۔ آپ کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے، آپ کو کوئی بہت جرت یا بہادری نہیں کرنی ہے، یہ بڑا آسان کام ہے کہ آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں اور مارکیٹ میں جتنے بھی پروڈکٹس جن کا تعلق عسکری فوجی فاؤنڈیشن، کسی بھی طرح سے فوج کے کسی ادارے کا جو کمرشل پروڈکٹ ہے، اس کا آپ بائیک آؤٹ کر دیں، اسے آپ نہ خریدیں۔ اور دنیا بھر میں جو اسرائیلی مصنوعات کا بائیک آؤٹ کرنے کی آپ سوچتے ہیں بات، وہاں پہ بھی پریکٹیکلٹی اتنی نہیں ہے، بیکاز وہاں پہ ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہے، وہ ایک بہت بڑی ہوموجنس گلوبل مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ بکتا ہے، اور ہمارے بائیک آؤٹ کرنے سے جب تک کہ ساری دنیا ہمارے بائیک آؤٹ میں شامل نہ ہو، وہ بائیک آؤٹ بہت مؤثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن ذرا سوچئے، یہاں پہ ان کی ساری جو پاکستانی فوج کنڈم قسم کی چیزیں بناتی ہے، گھٹیا قسم کی ان کا پروڈکٹ ہوگا، وہ گھٹیا پروڈکٹ کے صرف پاکستان میں بیچ سکتے ہیں، دنیا میں کہیں اور ان کا پروڈکٹ کمپیٹ کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب پاکستانی غیرت میں آئیں گے اور ان کے پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کر دیں گے تو ان کو ٹھیک ٹھاک جو ہے اس کا دھچکا لگے گا، چند دنوں اور ہفتوں میں ہی ان کو آپ کی طاقت کا احساس ہونے لگ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں سیریس پروپوزل ہے یہ، میں نے اس کو شیئر بھی کیا، میں یہاں بھی آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں۔ دوسرا پروپوزل جو ہے وہ برطانیہ میں وقار ملک صاحب جو ویلاگر ہیں ان کا پروپوزل ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اس کا ایک ٹکڑا، اس کی جھلک۔ اور وقار ملک صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کا سوشل، کہتے ہیں میں ان کا سوشل بائیک آؤٹ کر رہا ہوں، فوج کے افسروں کا جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس قتل عام کے بعد۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی مناسب اپروچ ہے، بیکاز اگر ابھی تک تو ہم یہ کہہ سکتے تھے، کم از کم فوج کے جو بہت سے افسر ہیں انہوں نے ایک اپنے لیے ایکسکیوز رکھا ہوا ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں یا 1-2 جرنیل کر رہے ہیں، لیکن جس بے دردی سے، جس بے حسی سے، جس بے شرمی سے، جس سفاکیت سے جو آخر یہ ایکسیکیوشن تو سپاہیوں نے کی ہے، اس کے بعد ایکسیکیوشن کی ہے تو لیوٹیننٹس نے کی ہے، میجرز نے کی ہے، کرنلز نے کی ہے، پوری چین آف کمانڈ ہے نا۔ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کی پوری جو چین آف کمانڈ ہے وہ سویلینز کو کیڑے مکوڑے سمجھتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ پاکستانی سویلین یا شہری جو ہیں ان کی زندگی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، تو اگر ان کی زندگی کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں ہماری زندگی کی، تو پھر ان پاکستانی فوج کے افسروں سے ملنا ہی کیوں؟ ان کی خوشی اور غمی میں شرکت کرنا، یا آپ اپنی توہین کر رہے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کی، کہ اگر دسمبر کے مہینے میں فوجی افسروں کی بلائے ہوئے شادیوں کے اوپر یا کہیں کوئی شادی کے علاوہ غمی کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تعزیت کرنے آپ چلے جائیں، کیوں یہ کر رہے ہیں؟ آپ کی تعزیت کوئی، یہ آپ کی تعزیت کر رہے ہیں، کوئی ان کو احساس ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تو ان کی شادی، غمی، خوشی، بلکہ میں تو کہوں گا اگر کسی کے نکاح وغیرہ بھی ہوئے ہیں تو توڑ دینے چاہیے۔ کسی حاضر سروس فوجی افسر کے ساتھ کوئی نکاح ہے، منگنی ہے، تو اسے بھی ریکنسیڈر کر دیں کہ اس میں سے جان چھڑائیں، اور تاکہ ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ جس بے حسی کے ساتھ اسے ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو اس کا احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اوورسیز پاکستانیز کو یہ چاہیے کہ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں، آپ اور لوگوں کو جو ملتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں جیسے آپ میں سے، فیکلٹی ممبرز ہیں، جہاں جہاں آپ کا اپنی لوکل کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، دفتروں کے اندر، ورک پلیس میں، انہیں بتائیں کہ پاکستان کے جو جرنیل ہیں یہ کرپٹ بھی ہیں اور میس مرڈرر بھی ہیں، تاکہ جب پاکستان کے جرنیل، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کے خاندان والے جو اپنی ان کی بڑی ایک فخر سے دنیا میں لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے والد صاحب جو ہیں، نانا یا دادا جو ہیں وہ جرنیل تھے یا ہیں، تو وہ بتا ہی نہ سکیں، آپ ان سے ان کی جو ایک پرائیڈ ہے نا وہ چھین لیں، بیکاز کوئی بھی کسی کو یہ تو نہیں بتانا چاہتا۔ یہاں پہ جیسے امریکہ کے اندر افغان نیشنل آرمی کے بہت سے جرنیل اب رہ رہے ہیں، وہ کسی کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ANA کے جرنیل تھے، بیکاز جیسے ہی وہ کسی کو بتاتے ہیں کہ میں ANA کا جرنیل تھا، افغان نیشنل آرمی کا، تو اگلے کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ یار یہ تو بہت ہی گھٹیا کرپٹ قسم کا آدمی ہوگا، انیفیشینٹ، انکمپیٹنٹ۔ تو آپ بھی پاکستانی جرنیلوں کی اصل حقیقت اور اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا بھر میں لوگوں کو بتائیں، تاکہ ان کو یہ بتاتے وہی
کہ ہم جرنیل تھے یا ہمارے ابا جرنیل ہیں، ان کو شرم آئے، بیکاز اگلے کے بندے کے ذہن میں فوری طور پہ یہ میں جائے گا کہ یار یہ کرپٹ بھی ہے، میس مرڈر بھی ہے، ان کے پاکستان کے معصوم شہریوں کے ہاتھ سے کہ